اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے مرعوبیت۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگے تو میرے ساتھ بندے رہنے کے لیے ہمیں ضرور سبسکرائب کریں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہماری ایک عادت بن چکی ہے، ہم دیار غیر اور دوسروں کی چیزوں کو بہت پسند اور اپنی خوبیوں اور چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ میں بھی جب کسی دکان پر کوئی چیز لینے جاتا ہوں تو پوچھتا ہوں امپورٹڈ دکھائیں، چاہے وہ مہنگی ہی ہو، حالانکہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وطن عزیز کی بھی بنی ہوتی ہیں اور یہاں سے وہاں جاتی ہیں، پھر بھی وہاں سے فوراً مہریں لگوا کر ہمارے ہاں پہنچتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو کہ باہر کی چیزوں سے بہت زیادہ مرعوب تھے، ان کا نام راشد صاحب ہے۔ وہ ایک شاعر تھے، مجھے ان سے بہت زیادہ لگاؤ اور محبت اور عقیدت تھی، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ انہیں مشرق کے مقابلے میں مغرب کی مرعوبیت بہت تھی۔ وہ مغرب کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ہر وقت مغرب کی ایجادات کے گن گاتے رہتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا سر آپ اتنے بڑے شاعر ہیں، اور شاعر بے شک ایک اونچے مقام پر ہوتا ہے، لیکن وہ مغرب اور گورے سے ایجادات سے متاثر تھے اور ہمارے آج کل کے بچوں کی طرح متاثر تھے۔ میرے گھر کے بچے، میرے پوتے پوتیاں مجھ سے بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا، مسلمانوں کی کیا نہ کوئی ایجاد ہمیں سمجھ آتی ہے، نہ کوئی چیز، یہ تو بس گورے ہیں جنہوں نے کچھ کر لیا ہے۔ تو اشفاق احمد کہتے ہیں کہ جو محمد راشد صاحب تھے جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یو این او میں ملازم ہو کر امریکہ چلے گئے۔ 1963 کی بات ہے۔ یو این او کی خوبصورت عمارت میں 18ویں منزل پر ان کا دفتر تھا۔ میں اکثر ان کے پاس جاتا تو وہ سارا ٹائم ہی مغرب کی ایجادات، مشینیں، ان کے سسٹم، اور مجھے بھی ساتھ لے جاتے اور دکھاتے اور امپریس کرنے کی کوشش کرتے، لیکن میں پھر بھی ان سے اکثر کہتا تھا کہ کیا ہم میں کوئی بھی اچھی بات نہیں ہے؟ ہم میں بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ بتاؤ یار کون سی اچھی باتیں ہیں تم میں؟ تو اسی مرعوبیت نے انہوں نے جو شادی کی وہ بھی ایک اٹالین عورت تھی، ولایتی عورت تھی، اور اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں اکثر ان کے ساتھ ان کے گھر جاتا اور میری ان سے اچھی گپ شپ تھی ان کی بیوی سے۔ اچھا اب خدا کی کرنی ہوئی کہ اس مرعوبیت میں جو دردناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی بیوی کی سہیلی کا خاوند فوت ہو گیا۔ ہم بھی اس کے جنازے کے ساتھ چلے گئے۔ وہاں کچھ لوگ مردوں کو جلا رہے تھے اور کچھ دفن کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے مردوں کو جلانے کے لیے ایک جدید شمشان گھاٹ بنائی ہوئی تھی۔ خواتین و حضرات، جہاں پر اس کی سہیلی کے خاوند کو جلانے کے لیے لے جایا گیا، وہ ایسی شمشان بھومی نہیں تھی جیسے کہ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے۔ لکڑیوں کی چتا لگائی، اس میں مردے کو رکھا، آگ جلائی اور معاملہ ختم۔ وہ جدید شمشان گھاٹ ایسی الیکٹرک مشین تھی بالکل لفٹ کی مانند۔ اس لفٹ کا دروازہ کھلتا تھا اور اندر ایک کیبن تھا جس میں لاش رکھی جاتی تھی، اور بعد میں وہ مشین بند ہو جاتی تھی اور وہ میت کو لے کر کہیں 1000 وولٹ میں لے جاتی تھی جہاں اس لاش کا کچھ نہیں بچتا تھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر وہ اس بنے بنائے آدمی کو لے کر واپس آ جاتا اور اس میں اس شخص کی جگہ سوائے ایک مٹی راکھ کے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب راشد صاحب کی بیوی کی سہیلی کے خاوند کو لٹایا گیا تو وہاں انہوں نے آخری سلام پڑھے، دروازہ بند ہوا، بٹن دبایا اور وہ شخص جب راکھ میں تبدیل ہو کر واپس آیا تو راشد صاحب نے کہا کیا کمال کی چیز ہے، ایسی مشین تو ہم نے دیکھی نہ سنی۔ خواتینوں حضرات، بدقسمتی یہ ہوئی کہ دردناک بات یہ ہوئی کہ جب راشد صاحب فوت ہوئے اور تب وہ ہمارے تصرف میں نہیں تھے، ہم پاکستان میں تھے اور اسی ظالم سہیلی کے قبضہ قدرت میں تھے۔ اس نے سوچا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے اس مشین کو بہت پسند کیا اور اس کی بڑی تعریف کرتے تھے اور اس سے بڑے مرعوب تھے، ظاہر ہے کہ اس کی یہی خواہش ہوگی کہ اسے بھی اسے مشین کی نظر کر دیا جائے۔ خواتینوں حضرات، مرعوبیت کے سلسلے میں ایک حد تک تو ٹھیک ہے، جو چیز قابل تعریف ہو اس کی تعریف کرے، لیکن محمد راشد کے ساتھ ان کی آخری رسومات کے حوالے سے جو سانحہ ہم پہ گزرا ہے، سارے ادب اور سارے ادیبوں پر قیامت جو ٹوٹی ہے، میں اس دم کو ساتھ لیے پھرتا ہوں، اس کو کیسے بیان کروں؟ ٹھیک ہے مغرب نے بڑے کمال کی مشینیں بنائی ہیں، لیکن انہیں ہمارے معاشرتی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس بدبخت عورت نے سوچے سمجھے بغیر اور یہ جان کے کہ انہوں نے اس کی تعریف کی اور پسند کیا، انہیں اس مشین کے حوالے کر دیا۔ میں جب اس چیپٹر کو میں نے پڑھا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ آخرت میں ہم انہی کے ساتھ ہوں گے جنہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی ویسٹ کے ساتھ چاہت تھی، یا ایک انسان کو اس حالت میں اس پروسیس سے گزارے جانے کے بعد جو انہوں نے دیکھا اور جس طرح سے اس کو پریز کیا، یہ شاید اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ بھی اسی پروسیس سے گزارے گئے۔ اس لیے ہمیشہ اپنی پسند کو دیکھیں کہ ہم آخرت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔
اس کو پسند کرنے کے بعد آج کا ہماری نئی نسل راک بینڈ، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، بہت سارے ایسے سنگرز ڈانسرز کے پیچھے پاگل ہے، اور کل کو جب وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور انہی کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو وہ بہت پچھتائیں گے، لیکن پھر اس پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف بخشے۔ اللہ حافظ۔